السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔
تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبیاں عطا فرمائی، اور ان خوبیوں کے ساتھ اللہ نے اسے بے شمار صلاحیتوں کا مالک بنایا۔ اور اس کے سامنے دنیا کی زندگی کے اندر ایک ٹارگٹ، ایک منزل رکھ دی کہ یہ تیری منزل ہے، یہ تیری ہمیشہ ہمیشہ کی آرامگاہ ہے، اور پھر اس منزل کی خیر و خوبیاں ساری کی ساری بیان کر دی۔ پانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، کھونے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، اختیار میرا چلے گا، مرضی تیری چلے گی، تیری مرضی۔ دو راستے ہیں، جس پہ چلے گا اور جس پہ مدد مانگے گا میں تیری مدد کروں گا۔ دنیا کی زندگی ہے، اشارے کرتا رہوں گا کہ غلط کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، اور کبھی تو اپنے دائرہ کار سے باہر نکلے گا تو تھوڑا سا جھجوڑوں گا بھی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، گرفت کروں گا تھوڑی سی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ سٹاپ ہیں، ان پہ کبھی کبھی تجھے روک دوں گا، ضرور بضرور۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بضرور کروں گا، بِشَيْءٍ، کوئی بھی چیز، کسی کو دکھ دے دیا، کسی کو پریشانی دے دی، کسی کو اولاد دی واپس لے لی، کسی کی فصلوں میں نقصان کر دیا، کسی میں برکت دے دی، کسی کو بیمار کر کے بستر پہ ڈال دیا۔ اے بندے یہ حالات تیرے پہ آئیں گے، پہلے آگاہ کر رہا ہوں، تو نے نہ شکری نہیں کرنی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سناؤ میرا نبی، بس ان کو کہہ دو یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے بندے گھبرانا نہیں، تھوڑی سی پریشانی کے بعد بہت بڑی راحت ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ دنیا تجھے دی ہے، اتنی اس کو استعمال کرنا، اتنی اپنے استعمال میں لانا جتنا قیامت کے دن آسانی سے جواب دے سکے۔ زیادہ لے تھوڑی، جتنی مانگے گا دوں گا۔ ملک پاکستان میں، گجرانوالہ میں رہ کے مانگ، لاہور جا کے مانگ، جہاں چاہے گا، سعودیہ کہے گا وہاں ہر جگہ دوں گا۔ لیکن میرے بندے جتنی دنیا حاصل کرنی مشکل، اتنا حساب دینا اوکھا ہوگا۔ پھر نہ کہنا یہ کیا ہوا، یہ کسی کے سنبھالنے میں نہیں آتی۔ اس کو کمانے کے لیے انسان کو زندگی بھی، صحت بھی، خوشیاں بھی، اپنائیت بھی، سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تیار ہے؟ بچوں سے دور رہنا پڑے گا، شادی کی تاریخ طے ہوگی، 1 مہینے کے لیے آگے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ بعضوں کا 10 سال تک اپنے گھر میں نہیں آئے گا۔ تیار ہے؟ دے دوں۔ اب جب اس کی زندگی کا چرخہ الٹا چلنے لگا، اس نے کہا جی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو بہن بھی مل جاتی ہے، بھائی بھی مل جاتا ہے، یار بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی مل جاتے ہیں، اصل مقصد پیسہ۔ اللہ فرماتا ہے اصل مقصد پیسہ نہیں، اصل مقصد آخرت کی کامیابی۔ تیری مرضی، آجا، میدان سامنے ہے، ایک رحمان کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ، چل۔ اس شیطان کے راستے پہ چلے گا، میں بھی تیرے سے دور، میرا نبی بھی تیرے سے دور، نیکی کا خیال تک دل میں نہیں آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ چلے؟ اور ادھر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ دوڑو دوڑو، آؤ آؤ آؤ، ادھر تم بھی آؤ، اوان، پٹھان، ملک، کبو، دوڑو دوڑو دوڑو، ادھر آؤ۔ کدھر ہے؟ الہ مغفرت، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پر، وجنت، اور اس جنت
ارضها السماوات والارض، جس کا طول و عرض زمین آسمان کے برابر ہے، ایک ایک بندے کو دوں گا۔ عدت للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگار والوں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ نمازی۔ پرہیزگار کون ہے؟ روزہ رکھنے والے۔ پرہیزگار کون ہے؟ صوم و صلات کے پابند۔ الذین ينفقون فی السراء، جب بھی ان کے سامنے اللہ کے نام پر مانگا جائے یہ نہ کہیں کہ کہاں سے دیں، ان سے پیسہ مانگے، وہ کہیں پیسہ میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ فی السراء والضراء، مزاج کے مخالف اگر کوئی بات ہو جائے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، دلوں کے اندر بغض، دلوں کے اندر صدیوں تک بات نہیں رکھنی، کسی سے غلطی ہو گئی اس کو چھوٹا سمجھ کر کیا پتہ یہ میرے سے ہو جاتی، والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمانے والے۔ واللہ یحب المحسنین، میرا محبوب اعلان کر ایسے لوگوں کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ حجر مبارک سے تشریف لائے، منبر پر آ کر بیٹھے، فرمایا لوگوں، 3 بندوں کی ضمانت اللہ نے اپنے پہ لے لی، 3 بندوں کی ضمانت اللہ نے لے لی، ان کے رزق کی تنگی دور کرے گا، ان کے کاموں میں رکاوٹ ہوگی دور کرے گا، وہ مر گئے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ کون کہہ رہے؟ ابھی کون کہہ رہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں جس کے بارے میں کہا تھا سونا آیا سج گئے تھے گلیاں بازار، یہ وہی ہیں جن کو کہا تھا میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بھی، یہ وہی ہیں۔ سب سے بڑا اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں سیلون والا، حمام والا ظالم ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اور جتنا ڈوبا ہوا ہے اتنی حضور کی گستاخی کر رہا۔ آپ مجھے بتلائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حملہ کرے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن اپنے بچوں پہ خرچ کرے تو اس کے بچے حافظ قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، دیندار بنیں گے، ماریں گے اپنے باپ کو۔ سنت اور بدعات کے اندر فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، لوگ کہتے ہیں وہابی بھائی یہ بھی نہیں، آسان سب کی سمجھ میں آئے گا۔ سنت اور بدعت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی کے مطابق چاہنا یہ بدعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مرضی کے مطابق چاہنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی چاہت کے مطابق جیسے میں چاہوں گا وہ نہیں، یہ بدعت، اور جیسے حضور نے کہا مجھے مانو اس پر آ جانا، اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق چاہنا یہ سنت ہے۔ مسجد میں تشریف لائے، حضرت ہر سال لیٹے ہوئے تھے، آپ نے آ کے پاؤں پہ پاؤں رکھا، اٹھایا، یہ اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کیف اصبحت کیف اصبحت یا حارثہ، تو نے صبح کیسے کی؟ سیل مین آئیں گے جن سے ادھار مال لے کے دکان سجائی وہ آئیں گے؟ پریشان تو خود ہوئے، ڈاکٹروں کو اپنے پیسے تو خود دینے کے لیے تیار ہیں، صاف سی زندگی تھی، ہلکی سی، 2 روٹی 1 جوڑا زندگی گزر رہی تھی، ایسے اپنے اوپر مصیبت ڈال دی، ہائی نیک بھی، پجامہ بھی، ٹروزر بھی، اور جرابیں بھی، اور وہ کانوں کے لگانے والے وہ بھی، اور ہاتھوں کے دستانے، سادی سی زندگی تھی، اسے اتنی مشکل بنا دی اس کے حصول کے لیے، حلال حرام، اپنے پرائے، غریب امیر۔ ادھر چھری چل رہی ہے اور ٹھہر میں نماز پڑھ کے آیا، ناپ تول میں کمی چل رہی ہے، 2 نمبر مال گجرانوالے میں عروج کے اوپر ہے، ٹھہر میں نماز پڑھ کے آیا، نہ بھائی نماز نہیں چھٹی تھی۔ لے عجیب سی ایک فضا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے اپنی حقیقت کو چھپا رہا ہے، بیوی شور سے، شور بیوی سے، دونوں ایک دوسرے کا اتنا عظیم بندھن تھا رشتے کا، دونوں ایک دوسرے کے آگے جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں جھوٹ، بیٹا باپ کے آگے، باپ بیٹے کے آگے، حقیقت بتا ہی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور تیرے لیے میرے بیٹے عمر بن عبدالعزیز آنکھیں بند ہے، اپنے بیٹے کو بلایا، او میرے بچوں 6 بر اعظموں پر حکومت ہے، میں چاہتا تمہیں سونے کے نوالے چاندی کے برتن میں کھلاتا، کھاتے تم،
قبر کے اندر بوجھ میں لے کے جاتا. میرے بچوں، میں نے تمہیں پیاس سے روٹی کھلائی ہے، تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کروائے، جنت کے کھول دیے، بتاؤ میرے بچوں میں نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ وہ 6 بر اعظموں کا حکمران جس کے بچوں کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے کپڑے نئے نہیں تھے، وہ 6 بر اعظموں کا حکمران عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ وہ کہنے لگی کیوں؟ کہا ایک چھابڑی فروش انگور وہ وہاں مسجد کے دروازے پہ بیچتا ہے، پتہ نہیں جب میں مسجد سے نکلتا ہوں وہ کہتا ہے عمر 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 بڑے سونے ہیں، دیکھ تو صحیح، لے جا بچوں کے لیے. تجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جاتے نہیں دیکھا؟ وہ جب یوں انگلی اٹھاتا ہے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے، کچھ دے دے. اب وہ کیا کہہ رہی؟ عمر اللہ تیرا بھلا کرے، اگر میرے پاس کچھ جمع جوڑی ہوتی تو تیری بچیاں آج روٹی پر پیاز رکھ کے نہ کھاتی. 6 بر اعظموں کا حکمران، زندگی نہیں گزر گئی؟ برات من اللہ. عمر بن عبدالعزیز نہیں آیا؟ کفن کے اوپر پرچہ نہیں آ کے گرا؟ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ نے جہنم کی آگ سے پناہ دے دی. 3 شخصوں کی ضمانت حضور دے رہے ہیں. میرا رب کہہ رہا ہے پہلا وہ شخص جس کے رزق کی تنگی اللہ دور کریں گے، اس کے بگڑے کام بنائیں گے، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں آئے اور سارے گھر والوں کو کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی بڑی ضمانت ہے. سلام سلامتی سے، امن سے، باپ بیٹوں کو، باپ بیوی، شوہر بیوی کو، بھائی بہنوں کو سلام کرے گا. خدا پاک کی قسم آدھی میں تو اس کی اندر سے ایسے ہی ختم ہو جائے گی. آج میرے عزیزوں سلام کیا جا رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سچی ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا او لوگو میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، فرمایا لوگ اللہ اکبر انسان کی شرافت کو دیکھ کے نہیں بلکہ اس کی ضلالت کو دیکھ کے سلام کیا کریں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق کی تنگیاں اللہ دور کرے گا، اس کے بگڑے کام اللہ بنائے گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. جو اپنے گھر میں جا کر روزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، کریں گے جا کے؟ لیکن آہستہ آہستہ کرنا، کبھی آج ہی جا کے کہو اور بستر پہ جا کے بیٹھو. بیٹا موٹر سائیکل پہ ڈاکٹر کو بٹھا کے لے آئے، ڈاکٹر صاحب چیک کرو ابے دا بلڈ پریشر تو نہیں ہائی ہو گیا؟ گھر آ کے سلام سلام کرتا پیا، کیا جو نہیں کبھی؟ عادت ہی نہیں. اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آؤ گھر سے ناچاکی ختم کرنے کا، گھر سے فساد ختم کرنے کا، جھگڑا ختم کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتلاؤں. شوہر جب گھر سے رزق کی تلاش میں کاروبار کے لیے کام کاج کے لیے نکلے، گھر سے قدم باہر نکالے اور وہ دروازے سے قدم بایاں پر پاؤں یعنی لیفٹ سائڈ سے کھبے پیر سے باہر نکلے. شر البلدان اسواقها، قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں جہاں ہم 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، بدترین ٹھہرنے کی جگہ بازار ہے. صبح تک بیٹھے. شوہر گھر سے نکلے، بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالے، بیوی آٹا گوندھ رہی ہو، بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہو، کپڑے دھو رہی ہو، جو کام بھی کر رہی ہو، سارے کام چھوڑ کر شوہر کے پیچھے دروازے تک آ جائے اور شوہر گھر سے نکلے اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ. آج زندگی کے نئے کام کی ابتدا میں نے اللہ کے نام سے کی ہے، اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو کے کہ فی امان اللہ.
اگر تو نے زندگی کے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی، پھر میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا، میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تجھے حالت امن میں رکھے، اللہ تجھے اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، علماء کرام سے میں نے سنا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، فرمایا پھر جلدی سے بیوی اپنے گھر اندر آ جائے، اگر وضو ہے تو ٹھیک ورنہ جلدی سے وضو کرے اور 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے اور سجدے میں جا کر اللہ کو رو کے دکھا دے۔ اللہ فرماتے میرے حبیبہ اعلان کر دے، میں نے کارخانوں میں، ملوں میں نے دکانوں پہ، میں نے منڈیوں کے اندر رزق نہیں رکھا، میں نے رزق تو چاش کے سجدوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، زندگی کو بہترین نمونہ بنانے کے لیے نہ کمیٹی ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، نہ بینک سے لون لینا پڑے گا، نہ ابا کی دکان بیچنا پڑے گی، نہ مکان کے اندر حصے کرنے پڑیں گے۔ میرے عزیزو، اپنے مکان کو، اپنی بہاری مبارک زندگی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ گزارنا شروع کر دو، ہنستے ہوئے زندگی گزاریں گے، خدا پاک کی قسم ہنستے ہوئے موت آئے گی۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس کی رزق کی تنگیاں اللہ دور کریں گے، اس کے کاروبار میں برکتیں اللہ ڈالیں گے۔ فرمایا اگر اس کا کام کوئی رک گیا، کوئی کام میں اٹکاول آ گئی، اللہ اس کے کام کو دور، اس کی رکاوٹ کو دور کریں گے، اور اللہ اکبر، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی وہ کون بختوں والا انسان ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا جو 5 وقت روزانہ خدا کے گھر میں آتا جاتا ہوگا، فرمایا جیسے ہی موت آ گئی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رحمان کی محنت، رحمان کی بتائی ہوئی محنت کو چھوڑ دیا، شیطان کی محنت کو۔ وہ کہتا ہے یار صبح سے لے کر 8 سے 2 بجے تک ایک جگہ کام کر لے، آرام تو پھر تو نے ساری زندگی کرنا ہے، ایسا کر 2 سے لے کے 6 گھنٹے اوور ٹائم کہیں اور لگا لے، رات کو 12 بجے نان ٹکی لگا لے۔ میرے عزیزو، اس بدبخت لعین شیطان کو سمجھائے بندہ اپنے سہولت کے لیے کماتا کھاتا ہے، جب نہ صحت رہے گی، نہ جان رہے گی، نہ آنکھوں کا نور رہے گا، نہ کانوں کی سماعت رہے گی، نہ قوت گویائی رہے گی، نہ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت رہے گی، تو میں نے ایسے پیسے کو آگ تھوڑی لگانی ہے۔ سنو سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، آپ نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو جائے، صبح اپنے بچوں سے نکلے اور شام کو جو کمائے بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس سے خوش نصیب آدمی کوئی نہیں۔ یہ تو مردوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ مجھے بتاؤ عقل مند عورت کون ہے؟ آپ کے میرے وہم و گمان میں تو یہ ہوگا کہ مرد کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بٹھا دے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بٹھا دے، سارا دن غیر محرموں کے سامنے دھکے کھائے، اللہ اکبر، گھر کا آدھے بجٹ کا سہارا بنے۔ یہ عورت با کمال ہے، یہ عورت عقل مند ہے۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دی، رحمت عالم نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، حجرہ فاطمہ میں چلے گئے۔ اے فاطمہ، آج تیرے ابے کے سوال نے سب کو پریشان کر دیا، علی بتا کون سا سوال ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، عقل مند عورت کون ہے؟ اماں جان ہنسنے لگ گئی کہ اتنا آسان سا جواب ہے، کسی نے نہیں دیا کرنا ہی نہیں۔ علی آ جا، میں تیرے کان میں بتاؤں، مسجد میں جا کر اعلان کر دینا، علی تیری صحابہ میں واہ واہ ہو جائے گی، اللہ کی نظروں میں، اللہ کے نبی کی نظروں میں اور بلندی آ جائے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کان میں کچھ کہہ دیا۔ سننا میری بہنوں، میں کوئی بہکاوے کی بات تو نہیں کر کے جا رہا، پردے میں پیچھے بیٹھنے والی ہو، میں بے عقلہ تو نہیں ہوں، میں نکما تو نہیں ہوں، لوگ مجھے پیر طریقت کہتے ہیں، لوگ مجھے رہبر شریعت کہتے ہیں، اللہ ہر سال مجھے اپنے گھر کے اندر بلا لیتے ہیں، ابھی 3 ملکوں کا اللہ کے فضل و کرم سے دورہ کر کے آیا ہوں، خدا پاک کی قسم میں مجنون پاگل ہوتا، لوگ اس طرح میرے پر پھولوں کی بارش نہ کرتے۔ میری بی بی، میں تجھے پیار کی بات اور اللہ کی قسم میں تیرا خیر خواہ بن کے تجھے سمجھا کے جا رہا ہوں، وگرنہ جس معاشرے کے اندر تو اپنی عزت کو سرخی پاؤڈر لالی میں، اپنی عزت کو خریداری میں تلاش کرتی ہے، خدا کی قسم قدم قدم کے اوپر عزت کو نوچنے والے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا، پتہ نہیں تیری ماں نے تجھے جھوٹ بلاتے ہوئے کون سی دعا دے دی، پتہ نہیں تیرا ابا رات کی تاریکی میں کس وقت رویا، اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا، اللہ نے تیرے پردے عزت کو بچا کے رکھا ہے۔ سونے گجرا والے کے لوگوں اور میرے پیاروں، جب اللہ دی دے تو ہنسنا چھوڑ دیا کرو، رونا شروع کر دیا کرو۔ ہنسنا اس وجہ سے نہیں چھوڑنا کہ پتہ نہیں نحوست گھر کے اندر آ گئی، اس لیے
موقع دکھایا کرو. اللہ عزت سے دی ہے تو عزت کے ساتھ ڈولی اٹھوا دینا. ورنہ میرے عزیزو ہم نے ہائی کورٹ کے اندر لو میرج کرتے کورٹ میرج کرتے ہوئے دیکھا ہے. جو باپ دھڑلے سے باہر نکلا کرتا تھا, خدا کی قسم بیٹی نے منہ کالا کر دیا, باپ منہ چھپائے پھرتا ہے. لوگوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ عزت کے ساتھ رکھے, عزت کے ساتھ جنازے اٹھا لے. ورنہ جو کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہیں, کلمہ بعد میں پڑھتے ہیں, پہلے مرنے والے کے گلے کرتے ہوئے جاتے ہیں. عجیب سی ایک فضا نہیں بنی ہوئی. میرا موبائل دینا. جب میرے عزیزو رات کو 2 بجے اللہ اکبر میں آنکھیں کھول کر رات کو 2 بجے جب موبائل کے آگے بیٹھا ہوں گا, موبائل کے آگے میں بیٹھا ہوں گا رات کو 2 ایسے میرا موبائل چل رہا ہوگا, ایسے ایسے انگلی چل رہی ہوگی, تو سامنے والے کمرے میں میری بیٹی بھی ہے, سامنے والے کمرے میں میری بہن بھی ہے, میں ایسے ایسے سب کے سامنے کر رہا ہوں, وہ رضائی میں منہ دے کے کر رہی ہے. کیا یہ میرے عزیزو دیوبند کے ترانے سن رہی ہے؟ کیا یہ اللہ نبی کی نعتیں اللہ کی توحید سن رہی ہے؟ جو تو دیکھ رہا ہے اس سے کڑوا زہر اس کے اندر اتر رہا ہے. بچ جا بچ جا. اللہ اکبر. او میرے پیارو, مشورہ دے کے جاؤں گا, کام آئے گا. اپنی بچیوں کو میرے عزیزو سمارٹ فون لے کے نہ دینا جب تک ڈولی کے اندر نہ بیٹھ جائیں, وگرنہ خدا کی قسم اس کی نفی کے اندر منفی محنت ایسی ہو رہی ہے کہ اللہ اکبر دن دہاڑے بزرگوں کی عزت کا جنازہ نکال کے لے کے جا رہی ہے. برا نہیں ہے, اس سے اچھا استعمال کرو. میں نے اچھا استعمال کیا, پوری دنیا کے اندر مجھے سنا جاتا ہے. اس اچھے استعمال پر مجھے یوٹیوب والوں نے گول بٹن بھی دیا. ایسے اچھا استعمال کیجئے, برا کریں گے تو برا ہے. سوچیں بدل گئی, استعمال غلط ہو گئے. سوچ اچھی تھی تو پنکھا ہوا دیتا تھا, اگر سوچ بدل گئی تو رسی ڈال کر اسی سے خودکشی کر رہا ہے. سوچ بدل گئی نا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, جنت کی ضامن کا اللہ, پہلا وہ شخص جو اپنے گھر میں جا کے سلام کرے گا, دوسرا وقت جو 5 نمازوں میں اللہ کے گھر میں آیا جائے گا, تیسرا وہ جو اپنا مال اپنا جان اپنی صلاحیت اللہ کے رستے میں لگائے گا. دین میری زندگی میں آ جائے, سارے عالم کے انسانوں کی زندگی کے اندر آ جائے. یہ ایک نبی کی محنت نہیں بلکہ سارے نبیوں کی محنت ہے, اور سارے نبیوں کے سردار, ساری کائنات کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ اکبر. نبی بھی اللہ نے عالمی دیا, امت بھی اللہ نے آخری دی, کتاب بھی اللہ نے آخری دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل, نعمت مکمل. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ نے ہمارے پہ دین بھی مکمل کر دیا, اپنی نعمتوں کا اظہار بھی اللہ نے مکمل کر دیا. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کے مجمع میں مایوس ہو کے پریشان ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی پریشانی کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملاقات کروں گا. صحابہ تڑپ گئے, یا رسول اللہ بچے ہمارے ذبح ہو گئے, چمڑے ہم نے اجڑوا دیے, گھر سے بے گھر ہم ہو گئے, سولی پہ ہم چڑھ گئے, تلواروں کے سائے میں سجدے ہم نے کیے. یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے کون ہیں جن کی ملاقات کا آپ کو انتظار ہے؟ اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو, تم نے جبرائیل کو دیکھا, تم نے وحی کو اترتے دیکھا, تم نے میری زبان سے قرآن پڑھا اور قرآن سنا, تم نے میرے ساتھ کھانا کھایا, اٹھک بیٹھک کی, تم میرے سفر کے حضر میں میرے ساتھی. چاہنے والے کون ہیں؟ کاش کوئی شالیمار ٹون والوں میں جامع مسجد رحمانیہ میں جا کے کہہ دے جو بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے, نہ مجھے دیکھا, نہ میرے بلال کو دیکھا, نہ میرے حسن و حسین کو دیکھا, نہ میرے گھر کو دیکھا, نہ میرے در کو دیکھا, میرے نہ مکے کو دیکھا, نہ میرے مدینے کو دیکھا. جاؤ جا کے گجرانوالے والوں سے کہہ دو جو بن دیکھے کلمہ پڑھے گا وہ میرے چاہنے والے بن گئے, محمد ان کا چاہنے والا بن گیا. جاؤ ان کو جا کے کہو میں تمہاری ملاقات کا انتظار کر رہا ہوں. حضور ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیو, وی آئی پی ملاقات کے لیے
عام حالت کے اندر جایا جاتا ہے. اگر کہ یار فلانی جگہ جانا ہے دوست کیا, ٹھہر جا مجھے کپڑے تو بدل لے دے. ایک آدمی کی اللہ اکبر ایک بشر کی تیرے نزدیک عزت ہے, سید البشر کا تیرے نزدیک مقام کوئی نہیں. میرے عزیزو آپ بازار میں جاؤ گے جوتا خریدنے کے لیے, اللہ اکبر وہ 2000 کہے گا, آپ یہ نہیں کہو گے اتنا مہنگا, بلکہ جوتا پلٹو گے, میڈ ان تھائی لینڈ, میڈ ان چائنا دیکھو گے, جاپان دیکھو گے, کہو گے ہاں یار اتنے کا تو ہوگا. ٹوپی لینے جاؤ گے میڈ ان بنگلہ دیش برما دیکھو گے, ویسٹ کوٹ لینے کے لیے جاؤ گے اس کے اوپر بھی کوئی میرے عزیزو کوئی چٹ دیکھو گے, لیبل دیکھو گے. گھڑی لینے کے لیے جاؤ گے نچلا حصہ دیکھو گے. اللہ اکبر بے شک بنی پاکستان میں, بے شک بنا پاکستان میں, بے شک یہاں گجرانوالے کے ٹیلر ماسٹر نے اس کو بنایا, لیکن میرے عزیزو جو اوپر مونوگرام لگا ہوتا ہے, جو اوپر چٹ لگی ہوتی ہے, میرے عزیزو اس چیز کی وقت کو بڑھا دیتی ہے. ہر چیز کا معیار اس کی چٹ سے پتہ لگتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں ہماری زندگی کا کیسے معیار پتہ لگے گا؟ اللہ اکبر اس وقت جو اس وقت بیٹھے ہیں میڈ ان میرے عزیزو یورپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں میڈ ان امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر یہ علماء اکرام, یہ علماء اکرام, میں تو علماء اکرام کا خادم ہوں. یہ سر پہ پگڑی میڈ ان مدینہ, اوپر ٹوپی میڈ ان مدینہ, یہ میرے عزیزو یہ کالر, اللہ اکبر یہ کالر یہود و نصارہ کا, یہ میڈ ان مدینہ. بین والا گلا, گول مغزی والا گلا میڈ ان مدینہ, کھلے بازو میڈ ان مدینہ, چوکور دامن میڈ ان مدینہ, شلوار ٹخنوں سے اوپر میڈ ان مدینہ, ہاتھ میں عصا میڈ ان مدینہ, آنکھوں میں حیا میڈ ان مدینہ, زبان پر اللہ کا ذکر میڈ ان مدینہ, سینے میں اللہ کا قرآن میڈ ان مدینہ, ماتھے پر نماز کا نشان میڈ ان مدینہ. اور میرے پیارو اللہ اکبر گجرانوالہ کی مٹھائیاں بڑے مشہور ہیں, کہیں بٹ ملے گا, کہیں سلیمان ملے گا, سنا ہے کہیں مرتبہ کھائی بھی ہے. میرے عزیزو ڈبہ ایسا ہو, میرے عزیزو مٹھائی کہیں اور کی لے کے چلے جاؤ, بندہ ڈبے کو دیکھ کر اس چیز کا معیار کا اندازہ لگاتا ہے. کسی فنکشن میں چلے جاؤ, کسی پروگرام میں چلے جاؤ, ڈبہ دیسی گھی والا لے جاؤ, ڈالٹا, جیسی ڈبے کی حیثیت, جیسی ڈبے کی پیکنگ ہوگی, اس کا وقار, اس کی شخصیت اتنی ہی بڑھے گی, معیار اتنا بڑھے گا. میرے پاس کوئی لے کے آئے گا, میں کہوں گا امی کو کہہ دے, میری بیگم سے کہہ دے, باجی سے کہہ دے ذرا اسے اوپر کر کے رکھ دے, خبردار کوئی کھول لینا, اسے میں ہی کھولوں گا. اللہ اکبر اندر دیکھوں گا, دکھایا کچھ اور تھا, ہے کچھ اور. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ, میرے نبی کی امتی, قیامت کے دن ذرا پیکنگ اچھی لے کے آ جانا, اندر جانے باہر جانے میں جانوں یا تو جانے, لیکن باہر کی پیکنگ اچھی ہو میں سب کو دکھاؤں گا. اللہ اکبر, یا اللہ پیکنگ اچھی ہوئی تو کیا کرے گا؟ فرمایا اپنے پاس اپنے محبوب کو کھڑا کروں گا, سب کے سامنے ڈبہ نہیں کھولوں گا, ڈبہ اپنے محبوب کو دکھاؤں گا, کہوں گا پیکنگ یہ لے کے آیا, ڈبہ اندر سے یہ لے کے آیا. اللہ اکبر ڈبے کی حالت کو دیکھ کر محبوب دامن پھیلائے گا, کہوں گا محبوبہ بس کر, رو کے دکھانا تیرا کام ہے, اس پیکنگ کو جنت کے اندر پہنچا دینا میں خدا کا کام ہے. پیکنگ تو اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں, اندر جو مرضی ہو, لیکن کوشش کرنی چاہیے پیکنگ کے ساتھ ہمیں اندر کا حال بھی اچھا رکھنا چاہیے, ورنہ قیامت کا دن ہوگا ایک دوسرے کی طرف حواس باغ پریشان ہو کے دیکھیں گے, کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. اوہ ہم تو قبروں میں سکون سے پڑے ہوئے تھے, چلو وہاں تو صبح شام مار پڑتی تھی, جہنم سامنے آ گئی, اللہ کا جلال سامنے آ گیا, در سامنے آ گئے, خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. یہ آگ کی زنجیریں کہاں سے آ گئی, کس نے اٹھایا؟ قالوا یا ویلنا من مرقدنا, اللہ اکبر, قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہمیں قبروں میں سے کس نے اٹھایا؟ آواز لگے گی ما وعد الرحمن, کیا اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وصدق المرسلون, جو اللہ نے تمہارے سے وعدہ کیا تھا آج وہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا. آواز لگے گی ممتازوا اليوم ایھا المجرمون, چلو 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 نیک علیحدہ ہو جاؤ. اللہ بدھی سے پکڑ پکڑ کے علیحدہ کر دیے جائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کچھ چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور کچھ چہروں پہ کالک مل دی جائے گی. یا اللہ یہ کون ہے تو ہمارے, یا اللہ یہ کون ہے تو ہمارے, جن کا چہرہ کالا کر دیا گیا, ان کا
چہرہ سفید کر دیا گیا؟ اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں، جن کا چہرہ کالا کر دیا گیا، جن کا چہرہ سفید کر دیا گیا، یہ سفید والے کون ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بھوکے کو دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ننگے کو دیکھ کر اپنی چادر اتار دیا کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ یتیم کے رونے کو دیکھ کر اپنی یتیمی یاد آ جا کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے ان کو نہیں دیا، غریبوں کو مسکینوں کو نہیں دیا، انہوں نے میں خدا کو دیا، پھر بدلہ بھی آج اللہ نے میں نے روشن چہروں کی طرح دے دیا۔ اچھا اللہ یہ کون ہے؟ آواز لگے گی کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، 4 ٹکڑے زمین کے لیے بھائی کے گلے پہ چھرا پھیرنے میں دیر نہ کی۔ میں دیکھا کرتا تھا یوں منہ موڑ کے بھائی سے سگریٹ کے کش لگا لگا کے کھڑا ہوتا تھا، اور غصہ بھائی پہ ہوتا تھا، یوں کر کے پیر مسئلہ کرتا تھا، کہتا تھا وکیل صاحب آج آخری پیشی ہوئے، اللہ دے فضل نہ بچ کے نہیں جانا چاہیے، پیسے دی گلہ نہ کریو۔ اللہ اکبر، یہ کھڑا ہے کلا اذا دکت الارض دکا، لاؤ سمیٹ کے زمین کو میری مٹھی میں لا کے دکھاؤ، ڈالو اس کے منہ کے اندر، مارو فرشتے تھپڑ۔ اور بغیر تھا، یہی زمین تھی جس کی خاطر خونی رشتے چھوڑ دیے تھے، یہی زمین تھی جس کی خاطر ماں کو گھر سے دھکے دے دیے تھے، یہ وہ گجرانوالہ کے شالیمار ٹون میں پلاٹ تھا جو راتوں راتوں یتیموں کا قبضہ کر لیا تھا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، بھائی مر گیا تھا، یتیموں کو گودی میں اٹھا کے پھر رہا تھا، جنازے والی چرپائی پہ ٹکرے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کنڈ خالی کر کے چلا گیا، کنڈ توڑ کے چلا گیا۔ اگلے دن قرآن خوانی میں عبدالحنان بھی آیا تھا، اس وقت دعا سے پہلے اس بچے کے سر پہ پگڑی بھی باندھی تھی، دستار بھی کی گئی تھی۔ جب یہ دستار کی گئی، یہ چاچا تایا جو آج اس کا منہ کالا ہے اتنی زور سے رویا، اس نے سب کے کلیجوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ بچے جوان ہوئے، یہ 3 بہنیں جوان ہوئی، بیٹیاں جوان ہوئی، پھر اس کی ماں، اس کی بھابی رات کے اندھیرے میں گئی، کہنے لگی ویرا میں تیری تیجی دا رشتہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، میں تیرے سے خیرات نہیں مانگتی، ان کے باپ کا حق مانگتی ہوں۔ یوں دیکھا، اللہ نے کہا فرشتوں فوٹو کھینچ لو، یہ کل مکر نہ جائے۔ اس نے یوں کر کے دیکھا تھا اور کہتا اللہ تینوں شرم نہیں آندی، 25 سال اسی تینوں پالیا ہے، او تے مر گیا سی، قرضے ادو تے اننے سی، او تے مر گیا سی، اللہ اکبر، سکولاں دی فیساں اتیاساں دیتیاں، او تے مر گیا سی، خرچے اسی پورے کر دے رہے، عید تے تیرے گھروں کپڑے نہیں آندے سی، اسی لا کے دین دے رہے، اچھا ہن تو خرچے بھی منگیں گی، ساڈے کولو حصے منگیں گی، کہنے لگی نا سارا نہ دے، اتنا دے دے کہ عزت کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، کہندا میرا منہ نہ کھلوائی، اگر میں سویرے منہ کھول دیتا تے ملج منہ دکھان دے قابل نہ ہوں گی۔ یہ روتی ہوئی گھر آئی، کسی نے نہیں دیکھا، میں اللہ تو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا بندی تیرا صبر اس پر خدا کا قہر بن کے برسے گا۔ یہ کھڑا ہے، اللہ اکبر، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ ہے میراث کا کھانے والا۔ فرشتوں دیکھو، جس کو تم سلام کرتے تھے وہ کھڑا ہے، وہ نہ اپنی چھوڑی، نہ غیر کی چھوڑی، نہ بہو چھوڑی، نہ بیٹی چھوڑی، یہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، 4 گھنٹے موبائل لے کے بیٹھتا تھا، اسے میں نظر نہ آیا، میرا قرآن نظر نہ آیا، اسے مدینے والا نظر نہ آیا۔ کاش رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا، میں اپنے نبی کے ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر پلاتا۔ کاش رات کے اندھیرے میں مجھے رو کے دکھاتا، میں اس کے آنسو کو جہنم کے اندر پھینک کے ساری جہنم کی آگ ہی بجھا دیتا۔ اللہ اکبر، کاش مصلی پہ رب رب کرتا، آج میدان محشر میں میں اس کا نام لے کے بندہ بندہ کرتا، لیکن جہاں میرے بندے تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا، آج تیرے رب نے میدان محشر میں تجھے بھلا دیا۔ 4 بجے تک جن کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلنگ کرتا تھا، ذرا لے کے آنا انہیں۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم، آج دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی کہ ہم نے حلال کھانا چھوڑ دیا اور حرام پہ تل گئے۔ سانو کی کھائی جاؤ، پتہ بھی ہے دوست 4000 قرضہ لے کے آیا، پتہ ہے ماں کا زیور بیچ کے آ رہا ہے، پتہ ہے ابا کی جیب میں سے چوری کر کے آیا۔ خبردار میرے پیارو، اتوار کے دن تیرے میرے بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، گراؤنڈوں میں کھیلتے ہیں، روڈوں کے اوپر کھیلتے ہیں، اور میرے عزیزوں جب گھر آتے ہیں مٹی دھولے ہوتے ہیں اور پیپسی کی بوتل ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے، اماں کہتی کٹ مینو بھی پیا دے، ابو کہتا مجھے دے دے۔ خبردار، بوتل کو ہاتھ لگانے سے پہلے
پوچھ بیٹے کہاں سے آئی؟ کہے گا 10 اووروں کا میچ تھا، شرط جیتی۔ اللہ اکبر، عقل مند دانائی ہے، اس کا ڈھکنا کھول کے بوتل نالی کے اندر پھینک دے۔ اگر آج یہ شرط کی بوتل لے کے آیا، کل بڑھاپے میں تیرے سامنے شراب کی بوتل لے کے آ جائے گا، خدا کی قسم برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو، اپنے بچوں کو وقت دو، دکان پہ وقت دیا 10 دکانیں بنا دی، اولاد کو وقت نہ دیا ایک بیٹا بھی اپنا نہ بنا سکے۔ اللہ اکبر، اپنے کردار کو ایسا خوبصورت بناؤ جیسے نہا دو کے شیشے کے آگے کھڑا کرتے ہو، شیشہ گواہی دیتا ہے۔ اپنا کردار ایسا اچھا بناؤ، تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کے رو کے بچہ تمہاری گواہی دے کہ اللہ یہ کام کر کے آیا تھا، یہ کام کر کے آیا تھا۔ وگرنہ میرے پیارو اس وقت حالت کیا ہے؟ ہاں 10 محرم الحرام کو پورا قبرستان بھرا پڑا ہوتا ہے، آواز لگتی ہے 2 دابڑے یہاں ڈال دے، 2 بورے یہاں ڈال دے۔ جب یوں کر کے مٹی ڈالتے ہیں ساری قبر دھچکا کھاتی ہے، کہتی رفیق انور شریف میں نے تجھے اس لیے ڈاکٹر بنایا تھا، میں نے اپنی حلال کمائی ریڈی لگا لگا کہ تجھے 12 اس لیے پڑھائی تھی۔ او میرا بچہ، پورا سال میں گلی کی، مکان کی، گھر کی راہ تکتا رہا، میرے 4 پتر آئیں گے، کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے۔ آئے دابڑے مٹی کے ڈال کے چلے گئے، بیٹے پہلے تھوڑی تھی جو تو ڈال کے چلا گیا، کاش تم گھر سے آتے، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، زبان پر درود شریف ہوتا، 100 مرتبہ درود شریف کے میں پڑھ کے میری قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوتے۔ اور میرے بچوں چلو درود شریف پڑھنا مشکل ہے، میری قبر کے اوپر آ کے 3 مرتبہ کو اللہ پڑھ کے سناتے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم، تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ میرے عزیزو، 2 کاموں میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے، 2 کاموں میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے، 2 کاموں میں ہم بہت ہی تیسرے نمبر والی پوزیشن سے بھی پیچھے رہ گئے۔ پہلا کام، ہم ساری زندگی مال جان لگا کر اپنی اولاد کو کچھ نہ بنا سکے، اور دوسری بات میرے عزیزو اپنے لیے کچھ کر نہ سکے۔ ہاں ایک اور معاملہ ہوگا، جب میت کو چرپائی پہ لٹایا جائے گا پھر اعلان ہوگا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، جامع مسجد رحمانیہ میں مولوی ابوبکر اعلان کرے گا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، فلانا فلانے کا اس کا کام یہ تھا، اس کی شخصیت یہ تھی، اس کا نسب یہ تھا، اس کا نمبر یہ تھا، انتقال کر گیا، سارے آ جاؤ، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، اسے گھر سے دھکے دے دے کے لے کے جاؤ، لوگ دوڑیں گے، کلمہ شہادت کے نعرے لگائیں گے، 1 منٹ بھی ایک کندھے کے اوپر جنازے کی چرپائی ٹکنے نہیں دیں گے، قبرستان کا راستہ ختم ہو جائے گا، کندھے دینے والے ختم نہیں ہوں گے۔ پھر مولوی صاحب اعلان کرے گا، لو جی لو صفیں درست کر لو، اور کہے گا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرمائے میں مولوی صاحب ابھی تو ظہر پڑھا کے آیا، ابھی تو عصر پڑھا کے آیا، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے نہیں، ثنا واسطے پیسے کے، ثنا واسطے مال و دولت کے، ثنا واسطے مکان کے۔ یا اللہ میں تو سچ بول رہا ہوں، کہ ٹھیک ہے تو سچ بول رہے ہے، اس سے بھی پوچھو اس پر عمل کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا؟ اللہ 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 میں کیا پوچھوں؟ فرمایا جائے گا چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 6 کلمے لکھے ہوئے، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 4 کل لکھے ہوئے، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ آیت کریمہ لکھا ہوا، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لے جائے سے یہاں سے، چلے گی سر ایسے، ہاں میرے جو آخرت کے میدان، ایسوں کی ضرورت کوئی نہیں، اسے لے کے چل یہاں سے۔ ایک ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پیارو ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کہتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسرا یہاں کھڑا ہوتا ہے کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ پڑھتے پڑھتے جب آتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہمارے پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کا ہمارے اندر برداشت نہ ہو۔ اللہ کہتے پھر جھوٹ بول رہا ہے، اب تو سچ بول، اس سے پوچھ اللہ اکبر، یتیم بچوں کی وراثت کا میں نے بوجھ ڈالا تھا خود ہی لے کے آیا، سود کا بوجھ میں نے ڈالا تھا خود ہی لے کے آیا، اللہ اکبر 4 پیسے میں نے اسے دیے، امیر غریبی کی ساری تمیز ہی بھول گیا۔ اللہ اکبر، مجھے وہ وقت یاد ہے نا، اس کا پڑوسی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا تھا اور یوں کر کے قمیض کا پنکھا بنا کے جل رہا تھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ یار اس کے پاس 4 پیسے آ گئے، دیواریں اس نے بڑی کر دی، قدرتی ہوا رو گئی۔ میرا نبی جا کے کہہ دے جس نے پڑوسی کی ہوا روکی اللہ اسے جنت کی ہوا کوئی نہیں دے گا۔ میرے پیارو اللہ اکبر، دنیا تو درد مندوں کی ہے، دنیا نام ہی احساس کا ہے، دنیا نام ہی درد کا ہے، دنیا نام ہی پیار کا ہے۔ ہم نے یہاں کامیابی ناکامی کا معیار سمجھ لیا، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی کامیاب۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے ان
ان الذین، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، او لوگوں پیسے والا کامیاب نہیں ہوتا بلکہ تقوی اور ڈرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ جس دنیا کے پیچھے تم لگ رہے ہو، آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں کہتا یار بڑی کامیابی علی محنت گزر رہا ہے، اللہ اکبر، بیٹا باپ بیٹے کو کہتا ہے او دے پترا نو ویکھ کیسے کامیاب ہو گئے، نکا جا ڈابا تھا آج مارکیٹ بن گئی، اللہ کہتا ہے بابا چٹی داڑھی تیری آگی تو کبھی جھوٹ نہ بول، اللہ تیرے ہاں کامیابی کا معیار کیا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا اللہ اعلان کرے گا یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ باقی گجرانوالے کے روشن ضمیرو جس کے پیچھے ہماری دوڑیں لگ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس نے بنایا وہ دھوکہ کہہ رہا ہے تو پگلا اسے حقیقت سمجھ کے بیٹھ گیا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اگر دیکھ لیا تو دنیا کی ساری حقیقتیں بھول جائے گا، دکھاؤں گا میں تجھے۔ حاجی اختر صاحب اللہ سے صفات عطا فرمائے، وارث بیٹھے ہوں گے، انتظامیہ مسجد کی بیٹھی ہے، بولنا مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ اکبر، بڑی بڑی دین کی کتابیں آپ نے پڑھی، ریسرچ کرو اس بارے کے اندر، آپ نے قبر کے اوپر لکھا دیکھا ہوگا تاریخ پیدائش یہ، تاریخ وفات یہ، بھلا یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ سارے، شاید کوئی اس کی وجہ ہوتی ہو، لیکن میرے عزیزو اللہ نے یہ کام بھی ہمارے ہاتھوں سے کروا دیا تاکہ قرآن کی آیت پکی ہو جائے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو تیرے پہ مصیبتیں آئی میں نے نہیں بھیجی بلکہ تیرے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، جیسے اعمال بھیجتا رہا ویسے فیصلے زمین پر آتے رہے۔ یا اللہ تاریخ پیدائش کیوں لکھوائی، تاریخ وفات کیوں لکھوائی؟ گجرانوالے کے لوگوں اللہ حقیقت ظاہر کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے او میرا بندہ میں نے تیرے ہاتھ سے لکھوا دیا تھا، 70 سال کی زندگی گزار کے آیا، نہ میرا بن کے آیا نہ مجھے اپنا بنا کے آیا، دنیا سے عقلمند کہتی تھی بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے، 60 سال مہلت دی، مسجد اس کے گھر کے سامنے تھی، مدرسہ اس کی گلی کے اندر ہوا کرتا تھا، دنیا جمعے کے لیے جایا کرتی تھی، یہ پلاٹ خریدا کرتا تھا، اللہ اکبر، لوگ تہجد کے وقت مسجد کے اندر اذان دیا کرتے تھے، یہ جمعے کی نماز میں بھی نہ جایا کرتا تھا، بڑی مغروری کے ساتھ آتا تھا، نہیں اللہ کہے کہ خبردار کیپ کر، چپ دکھاؤں میں تجھے، لاؤ نہ فرشتو، اللہ اکبر، لاؤ نہ مووی، کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیمرہ تھا کہاں؟ بند کمرے میں اندھیرا تھا، دنیا کے کیمرے اندھیرے میں فیل ہو جاتے ہیں، یہ کون سا کیمرہ تھا جو اندھیرے کے اندر بھی چل رہا تھا؟ دکھاؤ دکھاؤ، جمعے کی اذان ہو گئی تھی، یہ مسجد میں آیا، لوگوں کے جوتوں پہ جوتا رکھتا ہوا آستینیں چڑھائی، آدھا وضو کیا، آدھے اعضاء خشک رہ گئے، اس کے بعد وہاں کھڑا رہا، بار بار گھڑی دیکھتا رہا اور یوں ٹائم دیکھتا رہا، اللہ اکبر، اسے بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں تھی، چلو کس کے گھر کے اندر آیا، جمعے کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، آدھی پڑھی آدھی نہیں، مولوی صاحب نے سلام پھیرا، دوسرا پھیرا، جوتا پہنا، ایسی موٹر سائیکل کو 1 to 5 کو کک ماری کہ محراب تک آواز آئی تھی، جب یہ گیا پسینے سے شرابور ہے، اپنے قطرے بھی یہیں پھینک کے چلا گیا، اللہ نے کہا دروازے پہ کھڑے ہونے والے فرشتوں اسے بلاؤ، اس سے پوچھو تو صحیح، اس سے پوچھو تو صحیح، مجھے راضی کرنے آیا تھا کہ مجھے دھمکی دینے کے لیے آیا تھا، پوچھو تو صحیح سے، اسے شرم ہی نہیں آئی، کس کے دربار میں آیا تھا؟ کوئی سی اہمیت کا، جا فرشتے اعلان کر دے پھر میں بھی تیرا خدا ہوں، آج تو تجھے اپنے گھر میں گھسا لیا، اگر آئندہ میں تیری ٹانگیں نہ توڑ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، بستر پہ ماروں گا، گھر میں سجدے کی موت نہیں دوں گا، تڑپا تڑپا کے مانگوں گا، آج قرآن تیرے دروازے پر آیا، اللہ اکبر، لوگ مولی صاحب کی منتیں کریں گے، مولی صاحب ابے نسان نہیں آ رہا قرآن سنو، پھر منہ بھی ٹیڑھا ہوگا، جان بھی نہیں کر رہی ہوگی، اب سورہ ملک پڑھ رہا ہوگا، یہاں سے رو رو کے بتائے گا کہ مولوی صاحب بڑی دھوکے کی زندگی گزاری، حقیقت تو یہ تھی، یہ مجھے راتوں کی تنہائی میں پڑھنا چاہیے تھا، میں نے تو دن کے اجالے کے اندر نہ پڑھا۔ اور میرے پیارو، پورا رمضان المبارک کا مہینہ قرآن آپ کے میرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا رہا، بچوں سے بھی عرض کرتا رہا، بہنوں سے بھی عرض کرتا رہا، بیبیوں، نبی کی امتیوں، اللہ کی بندیوں، مجھے سینے سے لگا لو، کوئی ہے مجھے پڑھ کے دکھائے، اللہ اکبر۔ جب یہ میدان معاشر میں آئے گا، قرآن بھی دوڑتا ہوا میدان معاشر میں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس کی سننے سے پہلے میری سن، یا اللہ دونوں کانوں کے اندر اللہ لپیت ہوا کرتی تھی، ادھر قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ یہ کانوں کے اندر گانے کی
سنا کرتا تھا، یا اللہ تو میری سنے گا کہ اس کی سنے گا؟ اللہ فرمائیں گے قرآن کیا سنانا چاہتا ہے؟ اللہ میں اس کے دروازے پر دل کے اجالے رات کے اندھیرے میں گیا، اللہ اس نے اپنا دروازہ نہ کھولا، آج تو بھی اپنی رحمت کا دروازہ نہ کھولنا۔ میرے عزیزو، نہ ماں نہ بھائی نہ بہن جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ مولوی دقیانوسی باتیں نہیں کر رہا، رب کعبہ کی قسم یہ قرآن کی باتیں کر رہا ہے، محمد کے فرمان کی باتیں کر رہا ہے۔ چلے پیچھے، عقل مند عورت کون ہے؟ اماں فاطمہ نے کہہ دیا، ہاں چلیے یا رسول اللہ جواب میں دوں؟ آپ نے فرمایا کیا جواب دے گا؟ اللہ کے نبی جو سوال پہلے کیا تھا کہ عقل مند عورت کون ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علی بتاؤ کہ عقل مند عورت وہ ہے، آپ بھی سننا اور گھر بھی جا کر سنانا، یا گھر والی بیٹھی ہے وہ بھی سن لیں، عقل مند عورت وہ ساری زندگی میں جس نے کسی کا غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا اور ساری زندگی میں کسی نے کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہ دکھایا، حضور کی آنکھیں مبارک کھل گئیں، چہرے مبارک پہ مسکراہٹ آ گئی، ہر طرف سے والی والی کا نعرہ شروع ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا مسکراہٹ ختم ہو گئی اور آنکھیں مبارک سے آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا ہوا؟ آپ کیوں روئے؟ فرمایا علی پہلے یہ بتا یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ حضرت علی جھکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا۔ حضور نے جھولی پھیلائی، اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر دے، اللہ میری فاطمہ کو عزت عطا فرما دے، جنتی عورتوں کی سرداری کے تاج کے وعدے پورے فرما دے۔ آپ مسکرائے، فرمایا علی مجھے پتا تھا ساری کائنات میں جواب میری بیٹی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، بس میرے پیارو، گناہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کے مال پہ قبضہ کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لیا کرو کہ میں کون ہوں جس کے لیے آمنہ کا لال، مکے کا در یتیم، سارے نبیوں کا سردار راتوں کو سجدے میں پڑھ پڑھ کے رو کے گیا ہے۔ اللہ آپ کے میرے لیے اتنا روئے، ماں بچوں کے لیے اتنا نہیں روتی، باپ بیٹوں کے لیے اتنا نہیں روتا جتنا کملی والا آپ کے میرے رو کے گئے۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے، کوئی چیز اٹھائی واپس چلے گئے، اما عائشہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں نے آپ کو جانے کوئی نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کوئی باہر میرا انتظار کر رہا ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی ایسا وقت ہو جو آپ کا کوئی انتظار نہ کرتا ہو، ہر وقت آپ کا انتظار ہی بار ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو جانے نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کوئی کام ہے؟ کہ نہیں نہیں۔ پھر بتا کیوں روکا؟ کہ جی آپ پورا کرو گے؟ کہ جی۔ کہ میرے ابو بکر نے کہا تھا جب حضور کو خوشگوار موڈ میں دیکھے، نبی کو ہنستا دیکھے، جھولی پھیلا کے اپنے دوپٹے کا دامن پسار کے کھڑی ہو جانا اور کہہ دینا اللہ کے نبی آپ میرے لیے، میرے ابو کے لیے دعا کر دو۔ حضور نے بس اتنی بات، آپ نے اللہ اکبر یوں ہاتھ اٹھائے، عائشہ میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ پہلی دعا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابے کی مغفرت فرما دے۔ دوسری دعا اماں کہہ رہی میری کوک نکل گئی، میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ فرمایا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابو بکر صدیق کا میں قیامت کے دن حساب آسان فرما دینا، کہ میں نے آمین کہا۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابو کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا۔ اماں کہنے لگی میں کھلنے لگ گئی، میں ہنسنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ بس کا جی کہ میں چلا جاؤں؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میں نے حجرے سے قدم باہر رکھا، حجرے کی چوکھٹ کو پار کیا، پیچھے سے مجھے رونے کی آواز آئی، میں نے مڑ کے دیکھا ماں ایوب کی عائشہ، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ میں رونا تو کیا کروں، آج مجھے میرے نصیبے جاگ گئے، آج مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے۔ کملی والے کسی کے لیے دعا باپ کرے گا، کسی کے لیے استاد کرے گا، کسی کے لیے پیر کرے گا، کسی کے لیے فقیر کرے گا۔ ہائے مجھے مبارکباد دو، میرے لیے دعا آمنہ کا لال کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور واپس آئے، فرما عائشہ تیرے لیے ایک دعا کی، ایک مرتبہ کی، عائشہ تیرے سے سنبھالی نہیں جا رہی، کاش گجرانوالہ والوں سے کوئی جا کے کہہ دے، شالیمار ٹاؤن میں سید البشر میں پروگرام پر آنے والوں سے کہہ دے جو دعا عائشہ میں نے تیرے لیے ایک مرتبہ کی، یہ دعا امت کے لیے روزانہ دامن پھیلا کے میں رو کے 2 مرتبہ کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزوں کس کس قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کی فراموشی کرو گے؟ اللہ اکبر۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا صحابی بن گئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ مجھے توفیق دے میں بھی مدینے میں آؤں گا، سب جانا مدینے میں۔ فرمایا جس کا کاروبار رک گیا ہو، جس کے کاروبار میں برکت نہ ہوتی ہو، حضور فرماتے ہیں مدینے میں آئے میں روزے کی بار بار زیارت کرے، بار بار عمرہ کر کے اللہ اس کی رزق کی تنگیاں دور فرمائے گا۔ من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، فرمایا لوگو جب مدینے سے آؤ، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگو جب مدینے سے آؤ تو یوں نہ کہنا میں روزہ دیکھ کے آیا، بلکہ یوں کہنا ہو لوگو میں مدینے میں مدینے والے کو دیکھ کے آیا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا جس نے میرے مر دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو دیکھا گویا ایسا ہے اس نے میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ یہ آپ کے میرے لیے پیکیج ہے کہ تم میری قبر کو دیکھو گے، ایسا ہے میں محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا۔ کتنی آسانیاں آج میرے عزیزو، آخری باتوں میں بس 2-4 منٹ میں دعا لے کے جاؤں گا، اگلا سفر بھی میں نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارو، آج میرے عزیزو کتنی کتنی آسانیاں آپ کے میرے لیے پیدا ہو گئی، کتنے کتنے اعزاز دیے، اتنی حقیقت کے باوجود پہچان نہ سکے۔ ہمارے سے اچھا تو وہ ثعلبہ بن ازدی تھے جو مکے میں آئے اور چاروں طرف سے شور و غوغا دیکھا، چاروں طرف سے لوگوں کا ہجوم دیکھا، ہٹو بچوں کے نعرے لگے، یہ کون ہے، کس کو تالیاں پیٹ پیٹ کے مذاق اڑا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ عبداللہ کا بیٹا جو محمد ابن عبداللہ کل تک تھا آج اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ اچھا اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس پر کسی کا جادو ہو گیا، کوئی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، ہمارے بتوں کے سامنے جا کے ان کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اتنی سی بات، مجھے بلایا ہوتا میں نے بڑے بڑے جادو ٹھیک کر دیے، میں نے بڑے بڑے ساہ ٹھیک کر دیے۔ حضور کا چہرہ دیکھا، اللہ کے نبی نے اس کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا بچے یہاں بیٹھ جا، چھوٹا سا ہے، اللہ اکبر، نبی کہ بچے یہاں بیٹھ جا، وہ 1.5 عمر کا تھا۔ رحمت عالم نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا، تو میرے سامنے بیٹھ جا۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنا منتر سنانے سے پہلے میری بات سن۔ انہوں نے کہا اچھا سنا، کیا سنائے گا؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ یہ کیا سنایا؟ دوبارہ سنا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ، پڑھتے پڑھتے من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اس نے کہا بس یہی کہلوانا چاہتا ہے، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ پھر دیکھ لے میں نے دل و جان سے خدا کی توحید کو بھی تسلیم کر لیا، محمد تیری رسالت کو بھی تسلیم کر لیا۔ عقبہ پیچھے آ کے بیٹھا، اللہ کے نبی پڑھے فقغاہن حرم میں بیت اللہ کے فقغاہن 7 سماوات فی یومین فوحا فی کل سماء امرہا وزین السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ عقبہ اوئے یہ دیکھو، پہلے تو کہتا تھا اللہ کے رسول ہوں، پھر کہتا تھا اللہ ایک ہے، لات منات حبل عزا کچھ نہیں کر سکتے، اب آج اس نے نئی بات کر دی، کہتا فقغاہن 7 سماوات فی یومین، 2 دن کے اندر اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ اور مکے والوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی 2 دن کے اندر آسمان بنا دے؟ حضور کو نہیں پتا، یہ پیچھے شور کر رہے ہیں۔ آپ نے اگلی آیت پڑھی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ اکبر۔ یہ جب آیت پڑھی کہ ایسی باتیں تو عاد و سمود نے بھی کی تھی، اللہ نے ان کا منہ توڑ کے رکھ دیا تھا، اللہ نے زمین پر انہیں عذاب دے دیا تھا۔ جب اس نے سنی آیت اللہ اکبر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، مجھے آیت سنی، اس نے کہا منہ اس کا ادھر میرا ادھر، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کس نے بتایا؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کملی والے اس کو کہہ دو فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، یہ بڑا، اور اس نے آگے منہ پر حضور کے ہاتھ رکھ دیا، اگلا لفظ نہ کہنا ورنہ تو نے اگلا لفظ کہہ دیا تو قوم سمود اور عاد کی طرح اللہ ہمیں ہلاک کرنے میں بھی دیر نہیں کرے گا، اگلی نہ کہنا۔ ابو جہل بھی آ گیا، سارے سرداروں کو لے کے آیا، حضور حرم میں نماز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اب اس نے کہا اللہ اگر یہ سچا ہم جھوٹے ہیں تو یہاں ابھی اللہ اپنے آسمان سے آگ اتار، ہم جل جائیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور پڑھ رہے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آگے، دیکھنا یہ کفر کا کالا، من کا کالا، دل کا کالا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ سچا، اللہ اکبر، پھر ہمارے پہ عذاب اتار۔ محبوب جبرائیل بھی میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ محبوبہ پریشان نہ ہونا، تو سچوں میں سچا، میں جواب دوں گا، آپ جواب دے دو۔ کیا جواب؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
معهم وانت فیہم، او بدبختو دفع ہو جاؤ، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اس نے اس سے وعدہ کر لیا محمد جب تک تو دھرتی پہ رہے گا میں کافروں کو بھی عذاب کوئی نہیں دوں گا، یہ تو میری برکتیں ہیں، اللہ کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور میرے پیارو اللہ اکبر، اس وقت حضور دھرتی پہ تھے، اس وقت حضور کا مدینہ دھرتی پر ہے، اس وقت نبی کا روزہ دھرتی پہ ہے۔ آج شکلیں مسخ نہیں ہو رہی، آج چہرے ہمارے بگڑ نہیں رہے، آج ہماری گردنوں کے اندر سریا گڑ نہیں رہا، اس لیے کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں جنت البقیع میں کملی والا رو رو کر دعا کر کے چلا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو احسان مانو، احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، وفا کا بدلہ جفا سے نہیں دیا جاتا۔ آج نیت کر کے اٹھنا میرے پیارو، اللہ تمہارے علم میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں، عزت میں، صورت میں، سیرت میں، ایمان میں، نیکی میں اللہ برکت عزت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم مہاجر لوگ ہیں، ہمارے مہاجروں میں بڑے دعائیں دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دودھو نہ ہو پوتوں پلو، اللہ دودھ کھیر کی بھی کمی نہ رکھے، اولاد کی بھی اللہ کمی نہ رکھے، سکھی رہو، سکھی زندگی گزارو، موت آئے ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھتے جاؤ۔ 5 دعائیں فقیر جھولی پھیلا کے دے کے جا رہے ہیں، اللہ میرے نسل میری اولاد کے حق میں، ان سب کے ان کے بچوں کے حق میں قبول فرما، اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما، اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما، یا اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما، اللہ دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا کر حضور کا ہاتھ پکڑوا کر جنت میں ہمیں حضور کا پڑوسی نصیب فرما، اللہ سب کے حق میں قبول فرمائے۔ میرے عزیزو اگر یہ دعائیں اپنے حق میں قبول کرنا چاہتے ہو تو آج گناہوں والی زندگی کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے، نیکیوں والے بیگ لے کے جانا ہے۔ میرے عزیزو گناہوں والی زندگی کیسے چھوڑی جائے گی؟ کوئی اسٹامپ پیپر نہیں ہوگا، کوئی پروموٹ نہیں ہوگا، کوئی انگوٹھے نہیں لگے گے، کوئی اسٹمپ نہیں لگے گی، سائن نہیں ہوگا، بس اس زبان کو 3 مرتبہ ہلانا ہے، 1 مرتبہ ہی کافی ہے لیکن بار بار تکرار سے ہلاؤ تاکہ اللہ اکبر بچہ بار بار ری کرتا ہے، اللہ اکبر بچے پر ماں کو پیار آتا ہے، بندہ بار بار رو کے دکھائے گا اللہ کو پیار آئے گا۔ سارا مجمع جوانوں بوڑھو اپنے پر آؤ، میری بہنیں آہستہ اور میرے بھائی زور سے اللہ کو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ دیکھو میرے عزیزو صلح ہو گئی، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے بندے تو پلٹ کے آ گیا تو میں نے بھی تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اگلا پیکج معاف ہو گئے، اٹھنے لگے، موت آ گئی، اللہ سب کو سلامت رکھے، موت آ گئی، فرشتے کھڑے ہیں، اللہ گناہوں سے توبہ کر لی، برائیاں ساری ختم، گناہ ختم ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ فرماتے میں نے پیار کا انتظام یہ بھی کر رکھا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب اس نے رو کے دکھایا تھا، اپنی زبان کو ہلایا تھا، مجھے اتنا پسند آیا، میں نے گناہ معاف کر کے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور گناہوں نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ زندگی ایمان قرآن کے ساتھ گزارو بھائی، قرآن کریم پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، 5 وقت کی نماز کے سجدے ہوں، اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرو، بازار جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھر والے راضی ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں آؤ، فرشتوں کو راضی کرو، رسولوں کو ناظر کرو، اللہ کو راضی کرو اور پیار کا پیغام دو۔ کوشش کرنا کسی کا گلہ لے کے نہ جانا، کسی کا دل دکھا کے نہ جانا، جنازے والی چرپائی کے ساتھ جو چلے تمہیں روتا ہوا خراج عقیدت پیش کرے، کوئی تمہارے میرے گلے نہ کرے، بس یہی پیار ہے، پیار دو، پیار بانٹو، باقی یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی کو ریڈی لگانے کی جگہ نہیں مل رہی، دوسرے بھائی کو مارکیٹ اور پلازوں کا مالک بنا دیا، اسے صبر کرنا چاہیے، اسے شکر کرنا چاہیے، صبر پر بھی اللہ راضی ہوگا، شکر پر بھی اللہ راضی ہوگا۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بھائی ابوبکر سے معذرت خواہ ہوں، میرے بھائیوں یقین کرو ابھی بھی مجھے ساتھی لینے کے لیے متروں والے آئے ہوئے ہیں، اس پگڑی کے اندر اس پگڑی کے اس پلوں میں پاکستان اور پاکستان سے باہر لبنان، عراق، سامرا، تقریباً 19 سے 20 نسبتیں چھپی ہوئی ہیں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، 19 سے 20 خانقاہوں کی، ہر کوئی اعتماد کرتا ہے۔ پھر مجھے بڑوں کا حکم آ جاتا ہے، ایک دن میں یقین کرے 6، 7، 5، 4، 6، 7، رات میں حاصل پور سے 3 بجے فارغ ہوا، صبح پھر وہاں سے چلا، ہمت ہی میرے اندر نہیں تھی، پرسوں برے والا سے 2 پروگرام کر کے فارغ ہوا، پھر ہمت نہیں تھی، پھر میں وہاں لیٹ گیا، صبح وہاں سے چلا، 10-11 سال ہو گئے ایک مدرسے کی نمائندگی کرتا ہوں، وہ مجھے ہر سال بچوں کے مدرسے میں بلاتے ہیں، مفتی ذکاء اللہ، میں نے نہ ہی نہیں کرتا۔ پھر قاری صاحب سے
میں نے عرض کی، میں نے کہا میں نے وہاں بھی جانا ہے، کوشش کروں گا. پھر گاڑی کا سلنسر سا خراب ہو گیا، پورے رستے میں لوگوں کو گھاں گھاں کرتی تنگ کر کے آئی. پھر میں نے ایک وقت ان کو جواب دے دیا. اگلے پروگرام والوں پھر ان کا مہربانی، ان کا احسان ہے، فون آیا کہ مولوی صاحب آپ کوشش کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. پھر میں نے کوشش کی، پرسوں پھر کراچی کے سفر ہیں، کل پھر میں نے یہاں کاموں کی طرح، یعنی ایک زندگی کی ایسی اطمینان والی باغ دوڑ ہے، اتنا وجود. پھیپڑا میرا ایک بار بار ڈاکٹر کہتا ہے بس کر دے، پھیپڑا میرا ایک سکڑ رہا ہے، بلڈ پریشر میرا، شوگر میری پتہ نہیں وہ ٹاپ پر جائی، گھٹنوں سے میرے چلا نہیں جاتا. اور رمضان المبارک سے پہلے یہ ڈسک نمبر 4 میری ہل گئی، اس نے میرے بازو نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا. لیکن میں نے اللہ سے 2 باتوں پہ اللہ کو اپنے حق میں منوا لیا. ایک یہ کہ اللہ میرے سے وعدہ کر، تو میرے سے جب کچھ مانگے گا کچھ بھی تو میں انکار نہیں کروں گا، اور جب میں تیرے آگے جھولی پھیلاؤں تو انکار نہ کرنا. یہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی. اور دوسری ایک جستجو آپ سے بھی کہوں گا آمین کہیں کہ اللہ مجھے موت دے، اپنے راستے کی دے. اسی طرح قرآن سناتے ہیں، ایمانیات سناتے، موت دے دے. گھر میں پڑھ کے کیا کرنا ہے، اور اپنے راستے میں کہیں نہ کہیں اللہ مدفن عطا فرما دے. محلے میں، گھر میں، قبرستان میں قبر بن گئی، لوگ بچے کون سا روزانہ آتے ہیں، انسان اپنی اپنی لے کے جائے گا. پیارو بس یہ جو داڑھی مبارک ہے نا، یہ ایک نسبت ہے خدا کی قسم. اس کو بناؤ، روزانہ خوشبوئیں لگایا کرو، تیل لگایا کرو، کنگا کیا کرو، کیا پتہ قبر میں یہ نسبت کام آ جائے. ہمارے پاس ہے کیا، بس 5 نمازوں سے اس پیشانی کو مزین کر لو. اور ایک نماز تہجد کی نماز، میرے پیارو 7 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور فجر کی 6 بجے. 11 گھنٹوں میں جو اللہ کو 1 گھنٹہ نہیں دے سکتا، وہ خدا سے جنت کس منہ سے مانگتا ہے میرے عزیز. حلال کھاؤ، تھوڑے پہ گزارا کرو، زندگی کی خواہشات چھوڑ دو اور آخرت کی تمنا کرو. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر. اللہ اس ادارے کو، انتظامیہ کو عزت عروج بخشے، اسے دین کا مرکز بنائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد بارک سلم. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تائیں درگزر فرما. ہمارے بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، رشتہ داران میں جو دنیا سے رخصت ہوئے تیرے پاس آگے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں، جو یہاں لکھے حاجی اختر صاحب بیمار ہیں، قاری سہیب صاحب کی بیٹی بیمار ہے، بھائی چاند صاحب بیمار ہیں، بلال صاحب کی شریک کوئی حاجت ہے، اہلیان پاسبان کالونی کے لیے جو بیمار ہیں. اے میرے اللہ، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، شفا بھی آپ کی نعمت ہے. آپ کے بندے اس قابل نہیں کہ آپ کی ہر نعمت برداشت کر سکے. میرے پیارے رب، بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے. اور جو بیماری کی زندگی گزری، اللہ ہمارے گناہوں کو کفارہ بنا دے. یا اللہ ہماری زندگی خوشیاں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہماری بچیوں پر رحم فرما. اللہ اسکول کالج پڑھیں تب بھی کامیاب فرما دے، قرآن حدیث پڑھیں تب بھی کامیاب فرما. اللہ جو دعائیں میں نے ان کے حق میں کی اور جو ہمارے نبی نے ہم سب کے حق میں کی، اے اللہ تم سب کے حق میں قبول فرما لے. ہر سال حج عمرے کا مسافر بنا، دنیا کے ہر لباس پہن لیے، اللہ کریم ایک مرتبہ احرام والا لباس نصیب فرما دے. اپنے گھر کی حاضری مال والے نہیں جایا کرتے، نصیبوں والے جایا کرتے ہیں. نصیبیں جگہ دے اور مدینے سے بلاوا آ جائے اور تو کرم فرما دے. ہماری حاضری قبول فرما. یہ میرے بھائی بڑی تمنا ہے، محبت لیے بیٹھے ہیں، دین کے کام میں ترقی عطا فرما، خیر کے کام کے لیے قبول فرما. ختم نبوت کی چوکی داری، صحابہ کی غلامی نصیب فرما. رائیونڈ کا جو اجتماع ہوا، ساری انسانیت کے لیے اللہ جو دعا کی، اس دعا میں ہم سب کو شامل فرما اور ہمیں بھی خیر کے کاموں کے لیے قبول فرما. حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب، اللہ نوجوان ساتھی ہے، الہ العالمین اس کو اللہ نرم مزاج اور استقامت پر اللہ اس کی مدد فرما. اور جس دین کے کام کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیڑا اٹھایا ہے، اللہ کریم آسانی فرما، مدد فرما. جو اس ادارے اس مسجد کے لیے خیر خواہ ہیں، مالی جانی دعاؤں کے طور پر، اللہ پاک دنیا آخرت کی نعمتوں سے نواز دے. ہماری دعائیں قبول فرما. سفر حضر میں کوئی گھر، کوئی مدرسے، کوئی مسجد جائے گا، اے اللہ سوار و سواری کی حفاظت فرما. ڈینگی، کرونا اور موذی اشراط العرض سے اللہ ہماری حفاظت فرما. زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.